درس کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے ہوگا۔ اس سورہ یوسف کا 5واں رکوع اور 12ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ اس آیت کریمہ کو پیش کرنے سے پہلے دو باتیں آپ سماعت کر لیجیے کہ جو ہم نے واقعات سورہ یوسف کی روشنی میں بیان کیے تھے، ان واقعات میں ایک بات ہم نے یہ سنی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو بھائی رات کو اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس قمیص پر خون لگا کر بھی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، اور وہ خون بکری کا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھیڑیے کو لے کر آئے اور انہوں نے بھیڑیے کے متعلق یہ کہا کہ یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے۔ تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بھیڑیے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور بھیڑیے نے یہ کہا، یا نبی اللہ علیہ السلام، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا اور کوئی بھیڑیا کسی نبی کو نہیں کھا سکتا۔ دوسری بات جو ہم نے گزشتہ کل یہ واقعات سماعت کیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب قافلے کے ہاتھ آپ کو بیچ دیا تو آپ پر ظلم کرنے کے لیے قافلے والوں کو یہ کہا کہ یہ غلام بھاگ جاتا ہے، تو قافلے والوں نے آپ کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور آپ پر سختی کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ ظلم کیے جب تفاسیر میں پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبر کا پیکر بن کر اب آپ مصر کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں ایک مقام پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ مرحومہ کی قبر تھی۔ آپ جب وہاں پر کھڑے ہوئے تو ماں کی شفقت اور ماں کا پیار یاد آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو اس موقع پر ایک شخص نے آپ کی گستاخی کی اور آپ کے چہرے پر اس نے ظلم کیا۔ یہ وہ موقع تھا جب اس شخص پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بس قافلے کے سردار نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ بچہ کوئی روحانی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور آپ کے عفو و درگزر پر دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اسے معاف کیا۔ آپ کا معاف کرنا تھا کہ اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قافلے والوں نے آپ کی رسیاں کھول دیں، قافلے والوں نے آپ کی توہین اور بے ادبی نہ کی۔ اس آیت کریمہ آیت نمبر 36 میں اس بات کا بیان ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں 5 سال گزر گئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں 2 نوجوان داخل ہوئے۔ ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، ساقی تھا، اور ایک بادشاہ کے لیے کھانا پکانے والا تھا، باورچی تھا۔ دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک بولا، انی اغانی اعصر خمرا، بے شک میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ انگور کے خوشوں سے میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ 3 انگور کے خوشے میرے ہاتھ میں ہیں اور اس کو نچوڑ کر میں رس بنا رہا ہوں، اور یہ رس میں شراب بنانے کے لیے نکال رہا ہوں۔
وقال الآخر، دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا انی اغانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، جو میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منہ، ان روٹیوں سے پرندے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، اے یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کیجیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے علم یقینی یعنی وحی الہی کے ذریعے یہ بات جان لی کہ ان دونوں میں سے ایک زندہ بچے گا اور دوسرا مارا جائے گا۔ تو آپ نے یہ خیال کیا کہ انہیں ایمان کی دعوت دی جائے، دونوں مشرک تھے، تو آپ نے ایمان کی دعوت دینے کے لیے ان کے سامنے اپنے معجزے کا اظہار فرمایا۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی انبیاء کو، اولیاء کو جو طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے، یہ اپنی طاقت و قوت کا اظہار اکثر اسی مقام پر کرتے ہیں جب دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اس کی حاجت ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم غیب عطا فرمایا اس کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو خواب کی تعبیر تو بہت سے لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن میں تمہیں غیب کی باتیں بتاتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی جیل میں تمہیں کھانا دیا جائے گا، کون کھانا لے کر آئے گا، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوں گے، کس برتن میں کھانا دیا جائے گا، کھانے میں کیا کیا شامل ہوگا، وہ ساری تفصیل آپ نے بیان کر دی۔ قال، فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، وہ کھانا جو تمہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب آپ نے انہیں اپنی طاقت اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم کا آپ نے اظہار کیا، پھر فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم غیب اس علم سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے اس قوم کے دین کو اختیار نہ کیا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور وہ کافر ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، ایسی قوم کا دین میں نے اختیار نہ کیا۔ واتبعت ملت آبائی، میں نے تو اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کی۔ کون آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں آبائی کا لفظ ہے، آبا ابن کی جمع ہے، اور ابن کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ ابن والد کو بھی کہتے ہیں، ابن دادا کو بھی کہتے ہیں، ابن پردادا کو بھی کہتے ہیں، ابن چچا کو بھی کہتے ہیں، اور ابن اسلامی اصطلاح میں یا عربی اصطلاح میں تایا کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ابن کی جمع آبائی ہے، اور اس کی تشریح ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام دادا ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ لفظ ابن بڑے وسیع معنی رکھتا ہے،
ہاں، لفظ والد عربی میں صرف سگے والد کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے یا ابتی کہا. یہ قرآن پاک میں ہے لی ابی ہی آزرا. تو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ مومن تھے، وہ بت پرست نہیں تھے. اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے آج سے کئی سو سال قبل اس موضوع پر آپ نے بڑی مفصل کتاب کو تحریر فرمایا. دوسری بات، ایک طرف تو ہم قرآن پاک میں یہ دیکھتے ہیں کہ کافر کی جب مذمت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کافر لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی. اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی. تو مفسرین بیان فرماتے ہیں آباء و اجداد کی پیروی اس وقت بری ہے جب آباء و اجداد نیک اور صالح نہ ہوں. اگر وہ نیک اور صالح ہوں تو ان کی پیروی کرنا تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں داخل ہے. کہ جب ہم صراط مستقیم کو سوال کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں پروردگار ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو ہمارے آباء و اجداد اگر نیک ہوں، جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، صالحین ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چلنا یہ تو عین قرآن کے مطابق ہے. قرآن پاک میں جہاں کافروں کی مذمت کی گئی وہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کے آباء و اجداد وہ ہدایت پر نہ تھے، ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے تھے، وہ نادان تھے، وہ گناہ گار تھے. واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کی. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے. وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی فضل ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. آپ جیل میں نصیحت فرما رہے ہیں، یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ذرا بتاؤ کئی بتوں کو خدا بنا لینا یہ زیادہ بہتر ہے یا صرف ایک اللہ واحد قہار کی عبادت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ یقیناً اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ کامیابی ہے، اور بتوں کی پوجا کرنا یہ تباہی و بربادی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں نصیحت ہے. جیل میں بھی تبلیغ دین فرما رہے ہیں، جھجک نہیں ہے، اسلام کی دعوت عام کر رہے ہیں. اللہ کرے ہم سے بھی جھجک دور ہو جائے، اور جہاں ہم اپنی زبان کاروبار کے لیے، اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، کاش ہم قرآن کی دعوت دینے کے لیے اپنی اس زبان کو استعمال کریں اور ہمارے دل سے جھجک دور ہو جائے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. مشرکین اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، اپنے خیالات کے مطابق بتوں کی شکلیں بناتے، اور پھر اپنے خیالات کے مطابق ان کے اختیارات اور ان کی طاقت مانتے. آج بھی ہندوستان میں جائیں تو کوئی فتح کی دیوی بنائی ہے، تو کوئی موت کی دیوی ہے، تو کوئی موت کا دیوتا ہے، تو کوئی بارش برسانے کا دیوتا ہے. تو اپنی طرف سے انہوں نے یہ من گھڑت خیالات بنائے ہیں. فرمایا تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ تو وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود اپنی طرف سے رکھے ہیں.
ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالی نے کوئی حجت نازل نہیں فرمائی، تو بتوں کو کوئی اختیار نہیں۔ ہاں، اللہ کے نیک بندوں، انبیاء، اولیاء، فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام روزی دیتے ہیں، حضرت ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، مگر یہ اختیار بھی ذاتی نہیں، باذن اللہ ہے، اللہ کی عطا سے ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جاتی ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ کے فیصلے کے بعد کسی اور کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو کوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے، اس کا فیصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ امرا، اللہ نے حکم دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا اور سچا دین ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ جب آپ نے تبلیغ فرمائی، دونوں اسی وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالی نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پھر آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی، یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، جو بادشاہ کا ساقی ہے، جس نے خواب دیکھا کہ باغ میں 3 انگور کے خوشے وہ نچوڑ رہا ہے، وہ 3 دن جیل میں رہے گا، اور پھر یہ بری و ذمہ ہو جائے گا، اور اس پر الزام جھوٹا ثابت ہوگا۔ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، پھر وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور اسی نوکری پر دوبارہ نافذ ہو جائے گا، فائز ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ جب یہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہو گیا، تو اس کے بعد تفسیر میں یہ بھی ہے کہ وہ بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی پر دوبارہ فائز ہو گیا۔ تو یہ آپ بات کو ذہن میں رکھیں کہ شراب ہماری شریعت میں حرام ہے، اور ہماری شریعت میں بھی ابتدائے اسلام میں جائز تھی۔ ابتدا میں شراب کا پینا حلال تھا، پھر بعد میں شراب کو حرام کیا گیا۔ 7ویں پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے اس موقع پر مکمل طور پر شراب کو چھوڑ دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور بہرحال دوسرا جو بادشاہ کا باورچی ہے، جس نے یہ دیکھا کہ اپنے سر پر روٹیاں رکھے ہیں اور پرندے اس روٹیوں کو کھا رہے ہیں، فَيُسْلَبُ، پس اسے قتل کیا جائے گا اور سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، پس اس کے سر سے پرندے کھائیں گے، یعنی اس کے سر کو جب یہ مر جائے گا اور سولی پہ چڑھا دیا جائے گا تو اس کے سر کو پرندے نوچیں گے، وہ پرندے جو مردہ خور ہیں۔ جب یہ خواب کی تعبیر بیان کی، انہوں نے معذرت کی اور کہا ہم تو پہلے کافر تھے، اب ایمان لے آئے، ہم نے تو آپ کو آزمانے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹا خواب بنایا تھا، یہ خواب تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نبی کی زبان سے جو کلمات نکل جائیں وہی ہوتا ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم نے سوال کیا اس کا فیصلہ کر دیا گیا، اب وہی ہوگا جو میں نے بتایا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تم نے خواب کا ذکر کیا، میں نے تمہیں خواب کی تعبیر نہیں بتائی،
میں نے تو تمہیں تقدیر کا فیصلہ سنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا تھا کہ آپ خواب کی تعبیر بیان کرتے تو اندازے نہ ہوتے، بلکہ وہ یقینی تقدیر کے فیصلے آپ بیان کرتے کہ مستقبل میں یہ ہوگا. لیکن نبی کو، ولی کو، فرشتے کو جو بھی علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. یہ علم ذاتی نہیں، عطائی ہے. جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں روشن اور منور ہوتی ہیں. وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، للذی ظن انہ ناج منہ مذکرنی عند ربک، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، اس ساقی سے، بادشاہ کو شراب پلانے والے سے آپ نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور یہ بتانا کہ ایک بے گناہ جیل میں موجود ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلا وجہ قید میں ڈالا گیا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، بس شیطان نے اسے بھلا دیا اور وہ اپنے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہ کر سکا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال مزید قید خانے میں رہے. 5 سال گزر چکے تھے، مزید 7 سال آپ قید میں رہے ایک روایت کے مطابق. اس طرح قید خانے میں 12 سال ہو گئے. نبی ہونے کے باوجود آپ نے کیسا صبر کیا اور کیسی کیسی مشکلات آپ نے برداشت کی. درس کا آغاز